السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی اگر تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک الگ سی پہچان ہے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر 3 ایسے بڑے اور مشہور واقعات پیش آئے جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ پہلا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لے آئے۔ دوسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے۔ اور پھر تیسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے، اسی مہینے میں پیدا بھی ہوئے، اسی مہینے میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کیے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس مہینے کی فضیلت یا اہمیت پر روشنی ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ آج کا موضوع ہے ربیع الاول کی 12ویں تاریخ۔ اس مہینے کی 12ویں تاریخ، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12ویں تاریخ آتی ہے تو دنیا کے مختلف حصے میں، خصوصاً بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مختلف حصے میں مسلمانوں کے اندر ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عید میلاد النبی کے نام پر محفلیں سجتی ہے، مجلسیں سجائے جاتی ہے، دکانیں بستی ہے، اور پھر جلوس نکلتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہے، مختلف قسم کے کھانے پکانے تیار کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی خوشی کی اظہار کے لیے ہر ممکن طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خوشی کو ظاہر کرنے کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں اسے اپنانے کی کوششیں کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہماری خوشیوں کی حد تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ناچ گانے اور ڈی جے باجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین کرام، ہم ایک امت محمدیہ ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے ناطے، کیا یہ مناسب ہوتا ہے کہ ہم ایسا کریں؟ کیا ہمارے لیے یہ زیب دیتا ہے؟ نہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، اس کی کیا ثبوت ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم جھٹ سے کہہ دیتے ہیں سورہ یونس کی وہ آیت کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے، تو یہ تو رحمت للعالمین کی آمد پر ہم خوشی مناتے ہیں۔ جب کوئی معمولی سی خوشی ہو تو اللہ نے، یا کوئی معمولی رحمت حاصل ہو تو اللہ نے خوشی منانے کے لیے کہا، یہ تو رحمت للعالمین ہے تو پھر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے اس آیت پر کہ ہم قرآن کریم کی آیت مقدسہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا سلوک کر رہے ہیں، کس مفہوم کو کہاں لے جا کر کے سیٹ کر رہے ہیں؟ چلیے اسی آیت کو اگر بطور دلیل مان لیا جائے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے رحمت للعالمین تھے؟ صرف 12 ربیع الاول کے لیے رحمت للعالمین تھے، یا پورے سال کے لیے، ہمیشہ کے لیے رحمت للعالمین تھے؟ اگر آپ کہیں گے کہ ایک دن کے لیے صرف 12 ربیع الاول کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو پھر یہ شان رسالت اور یہ شان نبوت میں گستاخی ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں، پورے سال کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو پھر صرف ایک ہی دن کو مخصوص کر کے کیوں خوشیاں منائی جاتی ہے؟ جب رحمت للعالمین پورے سال کے لیے تھے تو پورے سال خوشیاں منائیں، صرف ایک دن کو مخصوص کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا، دوسری دلیل ہم جھٹ سے پیش کر دیتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو مدینہ والوں نے ان کا پرزور استقبال کیا، ترانے گائے اور لوگوں کا جلوس نکلا، ہجوم نکلا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا مدینہ والوں نے ہر سال 12 ربیع الاول کو اس طرح سے کیے؟ کیا ہر سال مدینہ والوں نے جلوس نکالا؟ ہر سال نبی کی آمد پر خوشیاں منائی؟ نہیں، صرف ایک ہی بار ہجرت کے موقع پر۔ تو پھر ہم اور آپ کیوں ہر سال اسے منایا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نبی سے، مدینہ والوں سے زیادہ محبت ہو رہی ہے؟
کیا مدینہ والوں سے زیادہ عزت ہمارے دلوں میں ہے؟ نہیں، تو پھر ہم ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ محترم سامعین کرام، یہ 12 ربیع الاول کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، اور نبی بننے کے بعد 23 مرتبہ آیا، لیکن کیا کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی یا میلاد منانے کا حکم دیا؟ کسی صحابی کو کہا؟ نہیں۔ تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دور اقتدار میں، ان کی خلافت کے زمانے میں یہ ربیع الاول کا دن 2 مرتبہ آیا، لیکن نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ فاروق اعظم کے دور اقتدار میں، دور خلافت میں 10 مرتبہ آیا، لیکن نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہوں نے بھی نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ کیا ہماری محبت صحابہ کی محبت سے زیادہ ہے؟ کیا ہم صحابہ کی محبت سے زیادہ رسول سے محبت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ نبی کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں، عزت دے سکتے ہیں؟ کیا ہماری محبت، ہماری عزت نبی کے لیے اہل بیت سے بھی بڑھ جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر جب نبی نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، اہل بیت نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ نے نہیں منایا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، انہوں نے کسی نے نہیں منایا، محدثین کرام نے نہیں منایا، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں نبی کی میلاد منانے والے؟ 12 ربیع الاول کا دن، یہ وہی دن تھا جو صحابہ کرام پر ماتم بن کر گزرا، یہ وہی دن تھا جو اہل بیت پر ماتم کا دن بن کر گزرا۔ اس دن مدینہ والوں پر سب سے مشکل ترین دن تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حسن حسین کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، غم کے مارے کیا کریں کیا نہ کریں۔ فاروق اعظم جیسی ہستی، ان کا چہرہ بھی، ان کی زبانیں بند ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر لوگوں کو تسلی دے رہے تھے۔ اس دن ایک طرف نبی آخر الزماں کی قبریں تیار ہو رہی تھی، کفن دفن کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ عید منا رہے ہیں، ہم ہیں کہ خوشیاں منا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ناچ گانے ڈی جے باجے تک پہنچ رہی ہے۔ آج کے اس درس میں میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اور دوبارہ اور سبارہ قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اخلاص نیت کے ساتھ حق کی تلاش کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے کہ کیا شریعت میں میلاد النبی کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، تو قسم کھا کے کہتا ہوں آپ اسی دن توبہ کر لیں گے میلاد منانے سے۔